السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک سخی دل بادشاہ کی ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، وہ بہت ہی سخی دل تھا۔ اس کے پاس جو بھی آتا، جو مانگتا وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک فقیر آیا تو فقیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنی بادشاہی دے دے۔ بادشاہ بڑا پریشان۔ بادشاہ اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا ضرورت کا سامان اٹھاؤ، بچوں کو لو اور چلے، ہمارے اوپر زوال کا ٹائم شروع ہو گیا۔ وہ ضرورت کا سامان لیتے ہیں تو اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں جنگل آتا ہے، وہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اپنا خیمہ لگاتے ہیں۔ وہاں سے قافلے کا گزر ہوتا ہے۔ قافلے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورت کو تکلیف ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے خیمے میں نا، اب اپنی عورت کو بھیج دے۔ بادشاہ بھیج دیتا ہے ان کے ساتھ۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی تک وہ آئے نہیں۔ خیر بادشاہ جاتا ہے، خیمہ چیک کرتا ہے تو خیمے میں تو کوئی نہیں ہوتا، وہ لے کے جا چکے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پیچھے آتا ہے، بچوں کو لیتا ہے تو اپنے سفر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا آگے جاتا ہے تو دریا آ جاتا ہے، دریا عبور کرنے لگتا ہے۔ سینٹر میں جاتا ہے تو ایک بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک پیچھے کنارے پہ کھڑا کر دیتا ہے بڑے بچے کو۔ جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو پیچھے سے شیر حملہ کر دیتا ہے بچے کے اوپر۔ تو بادشاہ اس کو چھڑانے کے لیے پیچھے کی طرف تیرنا لگتا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہ بچہ بھی اس سے چھوٹ جاتا۔ وہ بچہ جو بیر کھڑا تھا اس کو تو لے گیا شیر، اور جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ دریا کے اندر چھوٹ جاتا ہے۔ خیر وہ بیر نکلتا ہے دریا سے، تھوڑا آگے جاتا ہے۔ شہر کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا باز کو اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ یہ منظر کیا ہے۔ باز آ کے اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا نا وہ مر جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باز جس کے کندھے پہ بیٹھے گا نا، ہم اس کو اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیں گے۔ بادشاہ کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ بہت عرصہ گزر جاتا ہے، بادشاہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ وہاں کے جو وزیر ہوتے ہیں وہی بادشاہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک سمجھدار وزیر ہوتا ہے، وہ آگے بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کوئی حکم دیں، یہاں تو ہر وزیر اپنی مرضی کر رہا ہے، اس طرح تو ملک برباد ہو جائے گا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی امانت ہے وہ واپسی کر دی جائے۔ ساری امانتیں واپسی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں پہ دو بچے آتے ہیں اور ایک عورت آتی ہے، تو ان کی اپنی اپنی سٹوری ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کو آ کے ان کی سٹوری بتاتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، نہ کوئی کھاتی ہے نہ کوئی پیتی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بچے ہیں نا ان کو ان کے پاس بھیجو، بولو ایک دن کا ٹائم ہے، اگر اس کی ریزن آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم ہوتی تو اس کا سر کرم کر دو بچوں کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو بڑا بچہ کہتا ہے چھوٹے کو، یار ٹائم ایسے تو پاس نہیں ہونا، میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں۔ اس نے کہا کیا سٹوری سناؤ گے؟ اس نے کہا میں اپنی سناؤں یا کوئی اور سنا دوں؟ اس نے کہا اپنی سنا دو۔ وہ اپنی سٹوری سنانے لگتا ہے، کہتا ہے میں فلاں ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں، اس طرح ایک فقیر آیا، اس نے میرے والد سے بادشاہی مانگی تو میرے والد نے اس کو بادشاہی دے دی، اور اس طرح ہمارا جنرل زوال کا ٹائم شروع ہوا۔ تو وہ عورت سن رہی تھی، اس عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ خیر اس نے کہا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، وہ بول پڑی عورت۔ تو جو دوسرا چھوٹا تھا اس کو بھی سمجھ آ گئی یہ میرا بھائی ہے، وہ آپس میں مل گئے فیملی۔ خیر وہ سو گئے آرام سے۔ دوسرے دن جو ہے نا بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی جواب دو۔ اس نے کہا کہ فلاں ملک کے بادشاہ جو تھا نا اس کے میں بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے، اس طرح اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی یہ میری اولاد، تو اس کو بادشاہ کو اپنی فیملی میں اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ دریا کے اندر کچھ مچھیرے ہوتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بچہ چھوٹتا ہے نا اس سے تو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ پکڑتے ہیں تو بچہ تو زندہ ہوتا ہے،
وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو شیر لے کے جاتا ہے بچے کو، تو وہ بچہ جو ہے نا اپنا شکاری دیکھتے ہیں تو کوئی بچہ لے کے جا رہا ہے شیر، تو شکاری جو ہے نا اس کو شیر کو تیر مار کے گرا دیتے ہیں اور بچہ کو جو نا وہ زندہ بچا لیتے ہیں۔ اس طرح وہ بچہ ان کے پاس تھا، اور جو وہ قافلے والے تھے وہ ڈاکو تھے، اور وہ بھی لے کے گئے تھے عورت کو، وہ بھی بادشاہ کو انہوں نے امانت وہ واپسی کر دی۔ اس طرح بادشاہ کو تو اپنی فیملی مل گئی، اور جو ملک کو چھوڑ کے آیا تھا تو وہاں کے جو وزیر تھے نا، وہ وہاں کا بادشاہ تو فقیر تھا، تو اس نے تمام وزراء کو جو ہے نا مانگنے پہ لگا دیا۔ انہوں نے اپنے وہ جلے اٹھائے ہوئے مانگنے والے، تو وہ بھی مانگتے مانگتے اس ملک میں پہنچ گئے۔ تو لوٹ آ، یوں نہ ستا، یہ دل تجھے